رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ مومنین کرام، ناظرین محترم، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ شاہ جہاں بنت تنو کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من لیلتنا ہذہ الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ مومنین کرام، یہ مجلس جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے بعنوان مجلس ترحیم برگزار کی گئی ہے۔ پروردگار عالم سے بطفیل و بوسیلہ چہاردہ معصومین علیہم السلام دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس مومنہ کو جنت عالیہ فردوس میں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مجلس لائیو مجلس پوری دنیا کے مومنین کے لیے نشر کی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، لاک ڈاؤن ہے، کوئی گھر سے باہر نکل سکتا نہیں ہے، سوشل ڈسٹینس رکھنے کی بات کی گئی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ المومن ینظر بنور اللہ، مومن عقلمند ہوتا ہے، وہ ایصال ثواب کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال لیتا ہے۔ مجلس میں افراد کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی کم کیوں نہ ہو، بہرحال وہ مجلس تو ہو ہی جاتی ہے۔ البتہ یہ بات میں عرض کر دوں کہ تعداد مجلس میں معیار نہیں ہے، خلوص معیار ہے۔ اگر مجلس کے اندر دکھاوا ہے، شعاف ہے، ریا ہے، اور بہترین تبرک اس لیے تقسیم کیا جائے کہ لوگ زیادہ آئیں گے، تو یہ مجلس میں خلوص نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان خلوص دل سے مجلس عزا، مجلس ترحیم برگزار کرے، اور اس میں تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ پروردگار آواز دے رہا ہے، ہم تمہاری تعداد کو نہیں دیکھتے، ہم تمہاری کثرت کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے خلوص کو دیکھتے ہیں۔ تم اپنے خلوص میں اضافہ کرتے جاؤ گے، ہم اپنے ثواب میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ ہماری نظر میں
اکثریت معیار نہیں ہے، اور اللہ نے خود ہی قرآن میں کہا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَفْهَمُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اکثر جانتے نہیں ہیں، زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، زیادہ تر لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے میری بارگاہ میں آؤ تو خلوص کے ساتھ آؤ۔ ممکن ہے ایک مجلس ایسی بھی ہو کہ جس کے اندر ایک سامع ہو اور ایک ذاکر ہو، اور وہ مجلس تاریخی بن جائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کائنات کی ایک مجلس ایسی ہے کہ جس میں سامع بھی ایک ہے اور ذاکر بھی ایک ہے، اور میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی مجلس کائنات میں نہ کبھی ہوئی ہے، اور یہ میرا چیلنج ہے کہ ایسی مجلس اب کائنات میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس مجلس کی خاص بات یہ ہے، پھر عرض کر رہا ہوں، کہ اس میں سننے والا ایک ہے اور مجلس پڑھنے والا بھی ایک ہے۔ وہ کون سی مجلس ہے کہ جس میں ذاکر بھی ایک ہے اور سامع بھی ایک ہے، اور سب سے یادگار اور سب سے عظیم مجلس وہ شمار کی گئی۔ جب جناب آدم کے سامنے اللہ نے اسماء پنجتن رکھا، اور جناب آدم نے ہر پنجتن کے ہر نام کو زبان پر جاری کیا، اور پرسکون اور نہایت اطمینان کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام آیا، جناب آدم نے زبان پر جاری کر لیا۔ علی مرتضیٰ کا نام آیا، اسے بھی آپ نے اپنی زبان پہ جاری کیا۔ جناب فاطمہ زہرا کا نام نامی آیا، اسے بھی جناب آدم نے پڑھ لیا اور زبان پر جاری کیا۔ امام حسن کا نام آیا، اسے بھی جناب آدم نے پڑھ لیا۔ لیکن جیسے ہی امام حسین کا نام سامنے آیا اور آدم سے یہ کہا گیا آدم اب حسین کا نام اپنی زبان پہ لو، چنانچہ جیسے ہی جناب آدم نے چاہا کہ نام حسین زبان پر جاری کریں، جناب آدم کا دل منقلب ہو گیا، دل متاثر ہو گیا، رنجیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جناب آدم نے کہا پروردگار، یہ پہلا نام لیا، محمد کا نام لیا، دل کو سکون ملا، علی کا نام لیا، دل کو راحت ملی، فاطمہ اور حسن کا نام لیا، دل خوش ہوا۔ لیکن جیسے ہی حسین کا نام زبان پر جاری کرنا چاہا میں نے، تو میرا دل منقلب ہو گیا، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پروردگار، اس حسین کے نام میں خاصیت کیا ہے؟ اس حسین کے نام میں یہ کون سی خاصیت ہے کہ جب میں اسے زبان پر لینا چاہتا ہوں، جناب آدم کہہ رہے ہیں، تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، میرا دل ٹوٹا جا رہا ہے۔ اللہ نے آواز دی۔ اب دیکھیے، یہاں پر ایک سامع ہے اور ایک ذاکر ہے، ایک مجلس پڑھنے والا ہے اور ایک مجلس سننے والا ہے۔ جناب آدم کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا آدم، جانتے نہیں ہو یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی اور نہیں، میرے آخری نبی کا نواسہ ہے جو کربلا کے میدان میں بے جرم و خطا مارا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ آدم کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب آپ نے اندازہ لگایا، یہ وہ پہلی مجلس ہے تاریخ کی کہ جسے پڑھنے والے کو خدا کہتے ہیں اور سننے والے کو آدم کہا جاتا ہے۔ اب اس سے بڑی مجلس کون سی ہو سکتی ہے کہ ذاکر خود جو خدا ہو؟ اس مجلس کا کوئی جواب نہیں۔ اور آپ دیکھیں، امام حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ حسین ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، ابھی حسین عالم انوار سے عالم خاکی میں نہیں آئے ہیں، لیکن حسین کا گریہ کیا جا رہا ہے، حسین پہ گریہ کیا جا رہا ہے، حسین کا ماتم ہو رہا ہے، حسین کی مجلس برپا ہے۔ کائنات میں بہت سے شہید ہمیں ملتے ہیں، لیکن حسین جیسا شہید ہمیں نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر! حسین جیسا شہید ہمیں نہیں مل سکتا ہے کہ حسین اس شہید کو کہتے ہیں کہ جس کی شہادت کے پہلے معصومین نے گریہ کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، مجھے معلوم ہے،
واقعہ آپ کے نگاہوں میں ہے کہ جناب نوح علیہ السلام جن کی کشتی کو یہ وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ کیا تھا جو اس کشتی میں بیٹھے گا وہ غرق نہیں ہوگا، وہ ڈوبے گا نہیں، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جناب نوح کی کشتی گرداب میں آ گئی، بھنور میں آ گئی، ڈوبنے لگی۔ جناب نوح نے کہا پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو جو ہے اس کشتی کی حفاظت کرے گا، اسے ڈوبنے نہیں دے گا۔ پروردگار یہ تو اب ڈوبنے لگی ہے، یہ تو بھنور میں آ گئی ہے، کیا یہ کشتی ڈوب جائے گی؟ تو جناب نوح سے اللہ نے خطاب کیا، نوح تمہیں معلوم نہیں، تم کربلا کی زمین سے گزر رہے ہو۔ اللہ اکبر! کربلا کیا ہے پروردگار؟ جناب نوح سوال کرتے ہیں کربلا کیا ہے؟ آواز آئی اللہ کی جانب سے، یہ وہ زمین ہے جس میں میرے آخری نبی کا نواسہ قتل کیا جائے گا۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیے تو ذاکر اللہ ہے اور سامع جو ہیں جناب نوح ہیں، یہ وہ مجلس ہے جو حسین کی شہادت سے پہلے برگزار کی جا رہی ہے۔ جناب ابراہیم کا جب گزر ہوا، اپنی بکریوں کو لے کر پہنچے کربلا کے سرزمین سے تو بکریوں نے پانی نہیں پیا۔ وہاں پر معلوم ہوا جناب ابراہیم کو کہ یہ زمین کربلا ہے، یہاں پر میرا حسین میرے صلب سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا۔ جناب ابراہیم نے اتنا گریہ کیا، اتنا روئے جناب ابراہیم کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آنسو زمین پر ٹپکنے لگے۔ اب آپ سوچئے ابھی حسین پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی حسین کی شہادت بھی واقع نہیں ہوئی ہے، اور جب حسین پیدا ہو گئے، جب حسین آغوش فاطمہ زہرا میں آئے اور اس کے بعد آپ کو امام حسین کو جناب فاطمہ زہرا کی آغوش سے پیغمبر اسلام کو دیا گیا تو پیغمبر اسلام نے اپنے نواسے کو دیکھا، پیار کیا، مسکرائے، اور اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں تھی، سینے میں ممتا تھی۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا تڑپ گئیں، بابا میرے بچے کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں، کہیں کوئی نانا اپنے نواسے کی پیدائش پہ گریہ کرتا ہے؟ کہیں کوئی نانا اپنے نواسے کو دیکھ کر اس طریقے سے روتا ہے؟ جناب پیغمبر اسلام نے کہا میری بیٹی فاطمہ زہرا تمہیں معلوم نہیں کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور کہہ رہے تھے اے رسول خدا اتنا حسین کو پیار نہ کیجئے، اتنا حسین سے محبت نہ کیجئے، کیونکہ آپ کا یہی حسین ایک وقت آئے گا کہ زمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! ابھی حسین کی شہادت بھی واقع نہیں ہوئی ہے، لیکن پیغمبر اسلام گریہ کر رہے ہیں۔ اب میرا تمام مسلمانوں سے ایک ہی سوال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حسین پر رونا جائز نہیں ہے۔ میں نے یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مسلمانوں کی تمام کتابوں میں یا اکثر کتابوں میں یا بہت سی کتابوں میں موجود ہے یہ روایت کہ پیغمبر اسلام روئے ہیں۔ جناب سلمہ سے کہا تھا کہ دیکھو میں کمرے میں جا رہا ہوں، میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، کسی کو آنے نہ دینا، میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اتنے میں جناب سلمہ دیکھتی ہیں کہ آپ کا نواسہ حسین، شہزادہ حسین گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں آتا ہے، اور آنے کے بعد پوچھتا ہے نانی جان نانا کہاں ہیں؟ کہا وہ حجرے میں ہیں، انہوں نے منع کیا ہے کسی کو آنے نہ دینا، لیکن امام حسین نے کہا میرے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ کمرے میں داخل ہوئے، حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا پیغمبر لیٹے ہوئے ہیں، یہ پیغمبر نے امام حسین کو اپنے سینے پہ لٹا لیا، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد سلمہ کہتی ہیں میں نے عجیب آواز سنی، میں نے دیکھا پیغمبر کے رونے کی آواز آ رہی ہے، محمد مصطفیٰ گریہ کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام رو رہے ہیں۔ اب مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ حسین کو اپنے سینے پہ لپٹائے ہوئے گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ
آپ لوگ نواسے کو دیکھ کر خوشی مناتے ہیں، آپ کا نواسا آپ کے سینے پہ لیٹا ہوا ہے اور آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں۔ کہا ام سلمہ نہ پوچھو، میں اپنے حسین کو پیار کر رہا تھا، میں حسین کو سے محبت کر رہا تھا کہ اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ حسین جو ہے زمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا جائے گا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اتنی محبت نہ کیجئے حسین سے، اتنا پیار نہ کیجئے۔ آپ اندازہ لگائیں حسین پر گریہ کرنا، حسین کی مجلس، حسین کی عزا کتنی اہم ہے، کتنی اہم ہے عزیزو، کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی سے یہ کہا تھا، بیٹی تمہارا یہ لال کربلا میں قتل کر دیا جائے گا، تمہارا یہ لال کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، تو جناب فاطمہ نے یہی تو کہا تھا۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء، خطبہ اور ذاکرین سے، میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ آنسو آپ کے آنکھوں سے نکل آئیں۔ ایک ایصال ثواب کی ایک مجلس ہے، میں چاہتا ہوں آنسو نکل آئیں۔ یہی تو کہا تھا نا، آپ نے سنا جب فاطمہ زہرا نے فرمایا تھا کہ حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، تو پہلا سوال ماں نے یہی کیا تھا، بابا جب میرا حسین شہید کیا جائے گا تو کیا آپ موجود رہیں گے؟ کہا بیٹی نہیں، میں نہ رہوں گا۔ کہا اچھا یہ بتائیے میں موجود رہوں گی؟ کہا نہیں بیٹی فاطمہ تم بھی نہ رہو گے جب حسین شہید کیا جائے گا۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ علی مرتضیٰ ابو الحسن موجود رہیں گے؟ کہا نہیں وہ بھی موجود نہ رہیں گے۔ کہا حسن؟ کہا وہ بھی موجود نہ رہیں گے۔ تو فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فاطمہ نے رونا شروع کیا، بابا جب حسین شہید ہوگا تو کوئی نہ ہوگا تو حسین پر آنسو کون بہائے گا، میرے حسین پر گریہ کون کرے گا؟ جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ غم نہ کرو، ایک قوم آئے گی جس کے جوان حسین کے جوانوں پر ماتم کریں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ ماتم کریں گے۔ اور آج آپ دیکھیں عزیزو کہ ہر طرف کائنات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جہاں پر حسین کے عزادار نہ پائے جاتے ہوں، جہاں پر حسین کے مجلسی نہ پائے جاتے ہوں۔ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر حسین ابن علی کی مجلس منعقد نہ ہو رہی ہو۔ ہاں عزاداروں، میں مجلس کو بہت جلدی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجلس جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، یہ لائیو مجلس جو ہے پوری دنیا میں لوگ حسین کی مجلس دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ دنیا نے بہت کوشش کی کہ حسین کی مجلس رک جائے، لیکن آپ نے دیکھا جس دن سے حسین کی مجلس شروع ہوئی ہے اس دن سے کائنات میں ہر وقت ہر جگہ حسین کی مجلس ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں آج لاک ڈاؤن ہے لیکن حسین کی مجلس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آن لائن ہر جگہ حسین کی مجلس ہو رہی ہے، آن لائن ہر جگہ حسین پر گریہ کیا جا رہا ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ لاک ڈاؤن بھی حسین کی مجلس کو نہیں روک پایا۔ یہ کورونا کی جو وبا ہے یہ حسین کی مجلس کو نہیں روک سکا۔ ہر جگہ جو ہے، ہر جگہ آج بھی آن لائن لوگ حسین ابن علی اور شہدائے کربلا کا تذکرہ سن بھی رہے ہیں اور ذاکر کو دیکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے۔ لہٰذا میں چاہتا یہ ہوں کہ مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک امپورٹنٹ بات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھیے کائنات نے بڑی کوشش کی کہ حسین ابن علی کا ذکر رک جائے، اور کیا نہیں کیا گیا اس مجلس کو روکنے کے لیے۔ کل بھی کیا گیا تھا، آج بھی کیا گیا۔ آج عراق میں داعش نے کوشش کی تھی کہ امام حسین کے روضے کو منہدم کر دیا جائے، حسین کا نام لیوا کوئی عراق میں نہ ہو، لیکن الحمدللہ وہاں بھی حسین کے جانبازوں نے ان شیاطین کا، ان دہشت گردوں کا جم کر مقابلہ کیا
اور یہ اعلان کیا کہ ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں لیکن حسین کے روضے پر آنچ آنے نہیں دیں گے، حسین کی مجلس رکنے نہیں دیں گے۔ میں یہی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آن لائن مجلس جاری رکھیے تاکہ ہم دنیا والوں کو یہ میسج دیں کہ اگر ایک بیماری آ گئی ہے تو وہ ہماری مجلس میں جو ہے کمی نہیں ہونے دے رہی ہے۔ علماء ہیں، خطبہ ہیں، ذاکرین ہیں، آپ ان سے کہیے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر آپ کو وہی ذکر، ویسا ہی ذکر سنائیں گے، پیش کریں گے کہ جیسا لوگوں کے درمیان پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ حسین کی مجلس میں کوئی کمی نہ کیجیے۔ ایک امپورٹنٹ بات اور اہم بات میں جو مجھے عرض کرنا تھا وہ یہ تھی کہ یہ نہ سوچئے کہ آن لائن مجلس کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی، اور وہ مجلس جو آپ امام باڑوں میں اور مسجدوں میں اور بڑے بڑے ہال میں کیا کرتے ہیں شاید اس میں ثواب زیادہ ہو، اور جو آن لائن مجلس ہو رہی ہے اس میں ثواب کم ہو۔ قطعاً ایسا نہ سوچئے گا۔ ثواب، میں پھر عرض کر رہا ہوں، کمی اور زیادتی کی بنیاد پر نہیں ہے، کثرت و قلت کی بنیاد پر نہیں ہے، خلوص کی بنیاد پر ہے۔ خلوص جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے۔ آخر کلام میں اتنا عرض کروں کہ جب ہمارا دستور یہ ہے، جب کسی بھی مومنہ کی مجلس ہوتی ہے، جب کسی مومنہ کی مجلس ہوتی ہے تو ہمارا دستور یہ ہے، یہ مجلس آپ جانتے ہیں ایک ماں کی مجلس ہے، ان کے فرزند نے یہ مجلس رکھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ماں کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں امام حسن اور امام حسین کی ماں کا نام آ جاتا ہے۔ جب بھی کسی ماں کا تذکرہ ہوتا ہے تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی والد گرامی کا نام نامی سامنے آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، مائیں تو کائنات نے بہت سی دیکھی، لیکن جیسی اذیت اور جیسی تکلیف جو ہے زینب کی ماں کو پہنچی ہے، ایسی تکلیف کسی بھی ماں کو نہیں پہنچی۔ اور یہی وجہ تھی کہ فاطمہ زہرا کو ایک مرثیہ پڑھنا پڑا، اور اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ اگر کوئی ایک شعر جو کائنات کے سارے درد و علم اور تکلیف کو جمع کر سکتا ہے، وہ شعر وہ ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مرثیے کی شکل میں کہا۔ اور شعر آپ کا سنا ہوا ہے، جناب فاطمہ زہرا پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ آپ کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا جان آپ چلے گئے لیکن آپ کی بیٹی فاطمہ پر اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں، اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر یہ مصیبت روز روشن پر پڑتیں تو یہ مصیبت روز روشن پر پڑتیں تو یہ دن رات میں تبدیل ہو جاتا۔ اللہ اکبر، کیا دردناک جملہ ہے۔ اگر دن پر یہ مصیبت پڑتی تو دن رات میں بدل جاتا، دن شب تاریک میں تبدیل ہو جاتا۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی مصیبت ہے، معمولی مصیبت ہے۔ فاطمہ زہرا اپنے گھر میں روتی ہیں، اشراف مدینہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا علی، فاطمہ سے کہہ دیجئے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، کیونکہ فاطمہ کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دیجئے گا، اگر آپ کے شہر بنارس میں ایک گھر میں کوئی جو ہے گریہ کرے تو کیا اس سے محلے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ فاطمہ اپنے گھر میں گریہ کر رہی ہیں، یہ مدینے والوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ فاطمہ کے گریے سے، فاطمہ کے رونے سے مدینے والوں کو تکلیف کیوں پہنچ رہی ہے؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ جب گریہ کرتی ہیں نا تو تنہا فاطمہ گریہ نہیں کرتی، فاطمہ کے گریے کے ساتھ ساتھ مدینے کے ذرات گریہ کرتے ہیں، مدینے کے در و دیوار گریہ کرنے لگتے ہیں۔ اتنا درد ہوا کرتا ہے فاطمہ زہرا کے گریے میں۔ مولا کائنات
نے کہا اے فاطمہ آپ مدینے کے باہر چلے جایا کیجئے اور وہاں اپنے بابا کا ماتم کیا کیجئے۔ ایک درخت کے سائے میں فاطمہ زہرا کا دستور ہے، ہر روز حسن حسین کی انگلیاں پکڑتی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا کا ماتم کرتی ہیں، اپنے بابا پر گریہ کرتی ہیں، اپنے بابا پر روتی ہیں۔ ایک دن غضب ہو گیا، عزادارو سن سکو گے، غضب ہو گیا، جناب فاطمہ زہرا اپنے گھر سے نکلیں، امام حسن بھی ساتھ ہیں، امام حسین بھی ساتھ ہیں، دونوں چھوٹے بچوں کو لے کر جناب فاطمہ زہرا جو ہیں جب اس درخت کے قریب آئی تو کیا دیکھا؟ ارے جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر فاطمہ زہرا گریہ کرتی تھی، ظالموں نے وہ درخت ہی کاٹ دیا۔ اللہ اکبر، ظالموں نے وہ درخت ہی کاٹ دیا جس درخت کے اوپر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ درخت کے نیچے بیٹھ کر گریہ کرتی تھیں۔ اجرکم اللہ، آپ نے خوب گریہ کر لیا، آپ نے آنسو بہا لیا۔ پروردگار آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے، آپ کے اس گریے کو قبول فرمائے۔ ہاں عزادارو، جناب فاطمہ زہرا شب و روز اپنے بابا کو یاد کر رہی ہیں۔ ایک دن جو ہے جناب فاطمہ زہرا نے اسما سے کہا دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں اور جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ اب دنیا میں نہیں رہی۔ جناب اسما کہتی ہیں میں دروازے پر، حجرے کے دروازے پر، کمرے کے دروازے پر کھڑی ہو کر میں سن رہی ہوں، اندر سے آواز آ رہی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ میں نے کہا ابھی میری شہزادی زندہ ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد عجیب منظر ہوا، عجیب مرحلہ سامنے آیا کہ میں نے کیا دیکھا، اب تسبیح کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میں حجرے میں گئی، میں نے کیا دیکھا، حجرے کے اندر جو ہے میں حجرے میں گئی، کیا دیکھا، فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں تسبیح تو ہے لیکن روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ میں نے بچوں کو بھیجا، جاؤ بچوں مولا علی سے کہہ دو کہ فاطمہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بچوں نے اپنے امامے پھینک دیے اور اس کے بعد روایت کہتی ہے مولا مسجد میں تھے، مسجد سے امام حسن امام حسین نے کہا بابا آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے ہم بغیر ماں کے ہو گئے، ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مولا کائنات تشریف لائے، مولا نے گریہ کرنا شروع کیا، ایک آواز دی فاطمہ سب نے تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب تم نے بھی علی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا، فاطمہ زہرا نے وصیت کی تھی یا علیو غسلنی کفنی دفنی لیلا، اے علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا اور مجھے رات ہی میں لے جا کر دفن کر دینا۔ عزادارو بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو، میں مکمل کر رہا ہوں مجلس کو۔ جناب فاطمہ زہرا کو وصیت کے مطابق مولا کائنات نے رات کے اندھیرے میں غسل دینا شروع کیا اور سلمان فارسی گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی کے کان میں ایک عجیب آواز آئی، وہ آواز کیا تھی وہ سنیں گے، وہ مولا علی کے چیخ کر رونے کی آواز تھی۔ علی اس طریقے سے چیخ کر روئے کہ علی کے رونے کی آواز جناب سلمان فارسی کے کان تک پہنچ گئی۔ سلمان فارسی گھبرا گئے، ارے میں اتنے سال سے مولا علی کے ساتھ ہوں لیکن بڑی بڑی مصیبتیں آئیں لیکن علی کبھی اس طریقے سے چیخ کر نہیں روئے۔ جب غسل دے کر باہر آئے تو سلمان فارسی نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے مولا یہ بتائیے اتنی مصیبتیں آئیں لیکن آپ اس طرح سے چیخ کر نہیں روئے، یہاں تک کہ فاطمہ زہرا کے رحلت کی خبر ملی، شہادت کی خبر ملی، پھر بھی آپ جو ہے چیخ کر نہیں روئے، آخر وہ کون سی تازہ مصیبت آ پڑی تھی کہ آپ اس طریقے سے چیخ کر روئے؟ کہا سلمان نہ پوچھو، جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ فاطمہ کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، جب جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرا تو پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، لیکن یہ اتنی صابرہ تھی کہ اس نے علی کو خبر نہ کیا کہ علی برداشت نہ کر سکیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
ممنین گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ شاہ جہاں بنت جناب تنو صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط